اسلام میں سب سے افضل جو ذریعہ معاش ہے وہ تجارت اور کاروبار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذریعہ معاش بھی تجارت تھی۔ پہلے ایک زمانہ تھا لوگ صرف پروڈکٹس کا کاروبار کرتے تھے، کوئی چیز بیچنا ہوتا تھا، پھر اس میں سروسز کا بزنس بھی شامل ہونا شروع ہو گیا۔ ایک انڈسٹری جس کا میں تذکرہ کرنا چاہوں گا وہ حج اور عمرہ ٹور آپریٹرز کی انڈسٹری ہے۔ یہاں پر کلائنٹ کو سنہرے خواب دکھا کر کے، اچھی باتیں کر کے، اس کو اچھے خیالات دے کر کے اس سے کم پیسے لیے جائیں، اور وہاں جا کر کے کلائنٹ پریشان ہو، کلائنٹ کی مشکلات میں اضافہ ہو، تو میرا خیال ہے کہ یہ درست عمل نہیں ہے۔ ویڈیو بائی یوسف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام میں سب سے افضل جو ذریعہ معاش ہے وہ تجارت اور کاروبار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذریعہ معاش بھی تجارت تھی، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیشہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی تجارت کے لیے حوصلہ افزائی فرمائی ہے، اور حضرات خلفائے راشدین کی سیرت کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ وہ حضرات بھی اپنے زمانے خلافت میں مسلمانوں کو اور خصوصاً صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کو کاروبار کے لیے ان کی حوصلہ افزائی کرتے تھے، ان کے جذبات کو ابھارا کرتے تھے، اور ان کو کاروبار کی اہمیت بتلایا کرتے تھے۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ کاروبار کے انداز بدلتے چلے گئے، کاروبار میں نت نئی باتیں شامل ہونے لگ گئیں۔ پہلے ایک زمانہ تھا لوگ صرف پروڈکٹس کا کاروبار کرتے تھے، کوئی چیز بیچنا ہوتا تھا، پھر اس میں سروسز کا بزنس بھی شامل ہونا شروع ہو گیا۔ لوگ کسی بھی کام کے لیے، کسی بھی معاملے کے لیے اپنے سروسز آفر کرنے لگ گئے، اور اس کے اگینسٹ میں اپنے سروس چارجز وصول کر لیا کرتے تھے۔ یہ جو سروسز کا بزنس ہے اس میں بھی مختلف انڈسٹریز ہیں۔ ایک انڈسٹری جس کا میں تذکرہ کرنا چاہوں گا وہ حج اور عمرہ ٹور آپریٹرز کی انڈسٹری ہے۔ یہ بہت اہم ہے، میری آج کل کی ویڈیوز بھی حج اور عمرہ سے متعلق ہیں، اور میرے تجربات اور مشاہدات بھی ہیں اس حوالے سے۔ تو میں نے سوچا کہ اپنے بھائیوں کو، اپنے دوستوں کو اس حوالے سے کچھ شرعی رہنمائی دی جائے، اور ان کو ان کی ذمہ داری کا احساس دلایا جائے، اور ان کو بتلایا جائے کہ وہ جہاں ایک طرف بہت بڑا کام کر رہے ہیں، ایک پروفیٹیبل کام کر رہے ہیں، اپنے گھر والوں کے لیے بریڈ ارننگ کر رہے ہیں، وہاں دوسری طرف وہ ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی سر انجام دے رہے ہیں، اور وہ حجاج کرام کی خدمت کر رہے ہیں۔ حجاج کرام کی خدمت کرنا یہ ہمیشہ سے ہی ایک بہت بڑا عمل رہا ہے۔ تو یہ جو عمرہ ٹور آپریٹرز ہیں یا حج کے ٹور آپریٹرز ہیں، ان کی ذمہ داری کیا ہے؟ یہ بزنس ہے، ڈیفینیٹلی اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ان کے لیے قرآن مجید میں ایک بہت زبردست رہنمائی ہے، اور وہ رہنمائی ہے کہ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے تقوی اختیار کرو اور درست بات کرو۔ اس آیت سے ہمیں دو قسم کی ہدایات ملتی۔ پہلی ہدایت ہمیں یہ ملتی ہے کہ زندگی میں کوئی بھی معاملہ کرنا ہو، کوئی ڈیل کرنی ہو، کوئی پیکج سیل کرنا ہو، اپنے کسٹمر کے ساتھ بات چیت کرنی ہو، کوئی اس سے نیگوسیشن کرنا ہو، تو تقوی اختیار کریں۔ تقوی کیا ہے؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ اللہ جل جلالہ کی بندگی کرتے ہوئے یہ بات ذہن میں رہے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اور اگر یہ احساس نہیں آتا تو یہ یقین تو ہونا چاہیے کہ اللہ جل جلالہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ تو کلائنٹ سے کوئی بھی ڈیل کرتے ہوئے اس بات کا احساس ہونا چاہیے۔ دوسری بات، کلائنٹ سے ڈیل کرتے ہوئے وقولوا قولا سدیدا پر عمل ہونا چاہیے کہ درست بات کیجیے۔ کلائنٹ کو بتلائیے کہ جی اگر ہم آپ کو یہ سروسز دیں گے تو اس کی یہ چارجز ہیں، اور اگر آپ یہ پیسے ادا نہیں کریں گے، تو اگر آپ کم پیسوں میں ہم سے سروسز لیں گے تو ہماری سروسز کی کوالٹی یا ہماری سروسز کا معیار جو ہے وہ کم ہو جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں بھی آگے پیمنٹ کرنی ہوتی ہے۔ یہاں پر کلائنٹ کو سنہرے خواب دکھا کر کے، اچھی باتیں کر کے، اس کو اچھے خیالات دے کر کے اس سے کم پیسے لیے جائیں، اور وہاں جا کر کے کلائنٹ پریشان ہو، کلائنٹ کی مشکلات میں اضافہ ہو، تو میرا خیال ہے کہ یہ درست عمل نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھیے کہ رزق ہمیں ہماری چالاکیوں سے، ہماری ہوشیاریوں سے، ہماری سمجھداریوں سے نہیں ملے گا۔ رزق اللہ جل جلالہ کی ذمہ داری ہے دینا، اللہ جل جلالہ نے اپنے ذمہ لیا ہے، اور وہ اللہ کی توفیق ہی سے ہی ملے گا، اور جتنا مقدر میں ہے اتنا ہی ملے گا۔ چنانچہ اپنا کام کرتے ہوئے ہمیں درست انداز سے کام کرنا، درست انداز سے اپنے کلائنٹس کو ڈیل کرنا، یہ ہمارے ذمہ لازم ہے۔ یاد رکھیے، جب ہم کلائنٹ سے کوئی پیکج ڈیٹیل شیئر کرتے ہیں، جب ہم اس سے کوئی پیکج ڈن کر لیتے ہیں، تو گویا کہ ہم اس سے وعدہ کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ہم آپ کو آپ کے اس سروس چارجز کے اگینسٹ میں یہ سروسز پرووائڈ کریں گے، پھر وہ سروسز دینا ہماری ذمہ داری بن جاتی ہے۔ کیوں؟ وہ ہم کلائنٹس وعدہ کر رہے ہیں، اور اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں اوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا، وعدوں کو پورا کرو ورنہ وعدوں کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ وہ اللہ جل جلالہ ہم سے پوچھیں گے
کہ تم نے زندگی میں اتنے ہزار کلائنٹس کو ڈیل کیا, تم نے ان اتنے ہزار کلائنٹس میں سے اتنے 100 کلائنٹس کو تو تم نے ٹھیک ڈیل کیا, لیکن جو باقی کے کلائنٹس تھے ان کے ساتھ تم نے دغا بازی کی. اس کا حساب کتاب سیدھا کرو. یہ بات یاد رکھیے کہ کلائنٹس عمرہ کے کلائنٹس جو ہوتے ہیں یہ ہمارے رزق بھی ہوتے ہیں اور یہ اللہ جل جلالہ کے مہمان بھی ہوتے ہیں. اور یاد رکھیں اگر ہم نے اللہ جل جلالہ کے مہمانوں پر ناراض کر دیا, مس کمٹمنٹ کر دی, ان کی بھی ڈیل کو آنر نہیں کیا, تو یاد رکھیے اللہ جل جلالہ بھی ہم سے ناراض ہو جائیں گے. آپ اگر ہوٹل دے رہے ہیں تو ہوٹل دیتے وقت اپنے کلائنٹس کو بتلا دیجئے کہ اس ہوٹل کا حرم تک ایگزیکٹ ایکوریٹ ڈسٹینس کیا ہے, کیا واقعی 600 میٹر ہے, کیا آپ نے اس کو چیک کیا ہے, کیا آپ کو معلوم ہوا ہے کہ یہ واقعی 600 میٹر ہے یا میٹر تو 900 ہے اور آپ کلائنٹ کو 500 یا 600 میٹر بتا رہے ہیں, تو یہ جھوٹ ہے, دھوکہ ہے. وہاں جا کر کے کلائنٹ پریشان ہوگا. آپ کلائنٹ کو کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کو 3 اسٹار 4 اسٹار ہوٹل دوں گا اور وہاں پہنچنے کے بعد کلائنٹ کو پتہ چلے یہ تو اکانومی اسٹینڈرڈ کی بلڈنگ ہے, کلائنٹ کو دکھ ہوگا. آپ نے کلائنٹ سے وعدہ کیا کہ آپ کو لینے کے لیے بس آئے گی, ٹرانسپورٹیشن کے لیے موومنٹ کے لیے آپ کو بس پرووائڈ کی جائے گی, تو یہ لازمی بتلائیے کہ اس بس کے لیے اس ٹرانسپورٹیشن کے لیے آپ کو کتنا صبر کرنا ہوگا, کتنا انتظار کرنا ہوگا. گویا کہ آپ کلائنٹ سے جو بھی ڈیل کریں گے یا جو بھی کمٹمنٹ کریں گے تو یاد رکھیے اس کمٹمنٹ کو پورا کرنا, اس کو آنر کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. یہ حج اور عمرہ نہ صرف ایک بزنس ہے بلکہ یہ ایک فریضہ بھی ہے اور یہ ایک عبادت بھی ہے. اور اگر کبھی ہماری کمٹمنٹ میں کوئی کمی رہ جائے, ہمارے کسی وعدے کی پاسداری میں کمی رہ جائے, تو ہم کوشش کریں کہ فوری طور پر اس وعدے کی پاسداری کریں, اس کمٹمنٹ کو پورا کریں اور حاجی کو جو پریشانی ہوئی ہے اس کا مداوع کریں. یاد رکھیے کہ جب ہم اس طرح کریں گے تو اس سے نہ صرف حاجی خوش ہوگا بلکہ اللہ جل جلالہ بھی خوش ہو جائیں گے اور اس سے ہمارے رزق میں برکت بھی ہوگی. ورنہ یاد رکھیے اگر حاجی ناراض ہو گیا, حاجی کی معمولی سی بددعا ہماری نسلوں کو تباہ بھی کر سکتی ہے. اللہ جل جلالہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. Video by Yusuf. Your vision, your idea, our cinematic mastery. All digital solutions under one roof.